ناظرین، آج ایک ایسا حسین اتفاق ہے کہ ہمیں کچھ ایسے پیارے مہمان مل گئے جو اس شہر کی پہچان بھی ہیں، اور میں نے ہمیشہ کہا کہ اس ٹوٹے پھوٹے شہر کراچی کی جو اب بن سمر اور نکھر رہا ہے ماشاءاللہ، اس کے کئی عالی شان دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں ایک نام سحر انصاری کا ہے، ایک نام رسا چغتائی کا ہے، اور جیسے پرانے لوگوں میں سلیم احمد تھے، قمر جمیل تھے، عبید اللہ علیم تھے، اور یہ تمام وہ حسین لوگ جو اس شہر کے عالیشان دروازے تھے، انہی سے گزر کے ہم جیسے جو شاگرد تھے اور ادب کے طالب علم تھے اور ادب میں بہت دن رات خوشی سے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ گزر کے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ آج جو مہمان میں نے عرض کی، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ محترم رسا چغتائی صاحب جو اردو غزل کی آبرو ہیں، چھوٹی بہر، ندرت، سادگی، اور اس سادگی کا آگے بڑھتا ہوا سفر جو ایک پیچاک کی طرف آدمی کو لے جائے، اس کا اسرار۔ سحر انصاری صاحب ایک بہت بڑا نام اردو ادب کا۔ کون سا گوشہ یا کون سا حوالہ ایسا ہے جو سحر بھائی کے بارے میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ تعارف کرواتے ہوئے کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، یعنی شاعری کا میدان ہو، شاعری میں غزل ہو، اور وہ غزل جو تازہ غزل ہو، کلاسک سے جڑی ہوئی، یا نظم ہو۔ ان کی نظمیں میں پڑھ کے حیرت زدہ رہ گیا جب مجھے ابھی حال ہی میں نمود کتابی شکل میں ملا جو برسوں سے نہیں مل رہا تھا۔ تنقید کا میدان ہو یا کسی بھی گوشے سے ادب پر نگاہ ہو، کلام ہو، بلکہ اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ ادب سے نکلتی ہوئی، پھوٹتی ہوئی وہ شفاف کرنیں جو سیاست، مذہب، انسانیت، تعلیم، وجدان، فلسفہ، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سحر انصاری صاحب کی دسترس نہ ہو؟ تو میں بہت ہی آج اس لحاظ سے خوش ہوں، اور نہ صرف خوش ہوں بلکہ یہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ فخر اور اعزاز بھی ہے کہ ان سے گفتگو ہوگی اس ادبی محفل میں، اور شعر بھی سنے جائیں گے۔ صابر ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر ظفر کا نام جو ہے وہ غزل کے شاعر اور گیت نگار، اور وہ شہرت انہیں ملی گیت نگاری سے، اور ان کے لیبوریس یعنی مستقل غزل میں جٹے رہنے سے، جو غزل کی آبرو ظاہر ہے کہ انہی چند ناموں سے ہے۔ صابر ظفر بھی ان میں سے ایک نام ہے۔ میں آپ سب معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ اور چونکہ یہ ایک ادبی محفل ہے، اس کا رنگ اور رواج اور موسم جو ہے وہ، چونکہ خوش میں اتنا ہوں آپ کے آنے سے، ہمارے ایم ٹی اے پر آنے کے لیے، جو میں اپنے ایم ٹی اے کے ناظرین کو جو آپ کا تعارف پہلے بھی ماضی میں کروا چکا ہوں کچھ حوالوں سے، اور آج جو آپ کے آنے سے جو خوشی ہے اور جو میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان کو شریک کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی شاعری بھی ہے اس میں، اور جستہ جستہ بیچ میں گفتگو بھی ہے۔ کچھ سوالات ایسے رہیں گے جو سخن کے متعلق رہیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم یوں اس کے ایسے سوالوں میں ظاہر ہے کہ نہیں آپ کو لے جاؤں گا تاکہ وہ وقت کا احساس یہاں کے احساس نہ ہو، جو کلیشے سوالات ہیں کہ ادب کا زوال اور پستی اور فلاں۔ قاری تو موجود ہے جس میں آپ اس کو پلیٹ کرتے رہیں مستقل، کہ قاری تو موجود ہے، جس کو چاہت ہے وہ ہے، اس کے پیچھے ہے۔ تو آج جو گفتگو ہے اصل میں وہ یہ رہے گی کہ ادب کا اثر جو ہے وہ انسان پر اور اس حوالے سے معاشرے پر کیا پڑتا ہے، ماضی میں کیا رہا، اس حوالے سے ضرور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا آج وہ اثر کم ہو گیا ہے مشینی زندگی کی رفتار میں، یا وہ اپنا اثر برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو نہیں جانچ رہے یا پرکھ رہے۔ اس میں تو بڑا خوشائند اجتماع ہے اور اچھی محفل یہ آپ نے سجائی ہے، کیونکہ آپ خود بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ادب پہ آپ کی نگاہ ہے، پھر جس طرح سے آپ اپنے کو بیان کرتے ہیں، جو اظہار کا سلیقہ آپ میں ہے، تو اس کی وجہ سے یقیناً یہ پروگرام ہمارے لیے بھی یادگار ہوگا۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی مہمان اور میزبان یکجا ہوتے ہیں تو اس میں میزبان کے سوالات پہ بڑا انحصار ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا مہمان اپنے بارے میں یا ادب کے بارے میں کیا کہے۔ تو آپ جس نہج پہ چلیں گے ہم بھی ساتھ ساتھ ہو لیں گے۔ تو اس سے یہ اچھا، یہ بہت مجھے حوصلہ ہوا
کہ سوالات تو میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کوئی بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن سوال وہی ہو جس سے ہمیں بھی وہ ایک مہمیز ہوں ہم اپنی رفتار کی جانب، جہاں ہمارا سفر ہے یا ادب کا سفر ہے بالفاظ دیگر، یا جو ہمیں سن رہا ہے وہ خصوصاً نوجوان جس میں میں بہت ہی دلچسپی رکھتا ہوں کہ وہ شعر و ادب کو ضرور دیکھے کہ ادب کی پاکستان میں کیا صورت ہے، بلکہ مجموعی لحاظ سے پوری زبان اردو یعنی جہان اردو میں جہاں جہاں اردو بولی جا رہی ہے بالخصوص بر صغیر میں وہاں کیا صورت حال ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اصل میں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ایسا میں نے دیکھا ان دنوں کہ جب شعراء ملتے ہیں ہمارے جو نوجوان، ہم یہ ان سے خواہش کرتے ہیں کہ بھئی تازہ آپ نے کیا لکھا، تو کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ وہ بجائے تازہ سنانے کے ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں یا کسی پروگرام کی، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار پہلے تم غزل سناؤ، پہلے شعر سناؤ تو پھر بات ہو۔ تو ہاں، تو آج پہلے شعر ہی سے آغاز ہوگا۔ تو میں آپ کی اجازت سے اس محفل کا سب سے جونیئر ہونے کے ناطے آپ سے اجازت طلب کروں گا کہ میں اپنی ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں، بلکہ میرا ارادہ تو تھا کہ میں آپ کو ایک نظم سناتا، بلکہ نظم ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، غزل بھی دونوں سناتا۔ نظم کا عنوان ہے عدم کی دہلیز کا ستارہ۔ وہ جب میں خود سے جدا ہوا تھا، وہیں کہیں کسی زاویے سے سورج سمٹ رہا تھا، زمیں کی گردش کہیں پہ جیسے کہ تھم رہی تھی، فلک کی چادر سرک رہی تھی۔ وہ جب میں خود سے جدا ہوا تھا، وہیں کہیں کسی زاویے سے سورج سمٹ رہا تھا، زمیں کی گردش کہیں پہ جیسے کہ تھم رہی تھی، فلک کی چادر سرک رہی تھی، کہ جب میں خود سے جدا ہوا تھا اسی جگہ روشنی نے ہٹ کر کہیں اندھیرے سے کچھ کہا تھا۔ کیا کہنا، بہت اچھا، اسی جگہ روشنی سے ہٹ کر کہیں اندھیرے نے کچھ کہا تھا، کہ جب وہ دونوں گلے ملے تھے وہیں اسی نقطۂ اتصال پر وہ عجیب لمحہ کھڑا ہوا تھا، جہاں اندھیرے نے روشنی کو گلے لگایا تھا اور میں خود سے بچھڑ گیا تھا۔ کیا کہنا، وہیں اسی نقطۂ اتصال پر وہ عجیب لمحہ کھڑا ہوا تھا، عجیب پل تھا، عدم کی دہلیز کا ستارہ، صدائے کن کا کوئی اشارہ، سرائے حیرت کا استعارہ، کسی محبت کا گوشوارہ، عدم سے آ کر وجود کمتر کی بے بسی میں لپٹ گیا تھا، نڈھال ہو کر سکوت کون و مکاں کی آندھی میں اٹ گیا تھا، کہ وہیں اسی نقطۂ اتصال پر وہ عجیب لمحہ کھڑا ہوا تھا جہاں اندھیرے نے روشنی کو گلے لگایا تھا اور میں خود سے بچھڑ گیا تھا، عجیب پل تھا، عدم کی دہلیز کا ستارہ، صدائے کن کا کوئی اشارہ، سرائے حیرت کا استعارہ، کسی محبت کا گوشوارہ، عدم سے آ کر وجود کمتر کی بے بسی میں لپٹ گیا تھا، نڈھال ہو کر سکوت کون و مکاں کی آندھی میں اٹ گیا تھا، میں اپنا اسبات توڑ آیا، میں اپنا گھر بار چھوڑ آیا، جہاں میں خود سے جدا ہوا تھا وہاں سے اذن حیات لے کر، وجود اقرار ذات لے کر، ہزار رنگ ممات لے کر، کوئی محبت کی بات لے کر، جو خود سے بچھڑا تو میں نے دیکھا بدن کی مٹی زمین کی خاک میں مل رہی تھی، کوئی محبت کی بات لے کر جو خود سے بچھڑا تو میں نے دیکھا بدن کی مٹی زمین کی خاک میں مل رہی تھی، ہری بھری فصل آرزو کی مہک رہی تھی، اسی میں ایک سمت ازل سے کھلتا ابد کا تازہ گلاب بھی لہلہا رہا تھا، جو مجھ کو چپکے سے کہہ رہا تھا وجود کی مملکت سے تم بھی ضیاء کا پرچم اکھاڑ ڈالو، لکھا ہوا جو بھی اپنے خلاف ہے سب وہ پھاڑ ڈالو، کہ تم جو خود سے جدا ہوئے ہو تم ہی تو خود سے وہم ہوئے ہو۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھی نظم، کتنی تازگی اور اس کے ساتھ ایک فکر اور اس میں ایسی ماورائیت اور پھر ارضیت دونوں ساتھ ساتھ، بہت اچھی نظم ہے، آپ کی بہت محبت، کیا کہنا، بہت آپ کی محبت، شکر گزار ہوں، پسند آئی۔ میں اب صابر ظفر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ عنایت فرمائیں، اور یہ ماشاءاللہ صابر بھائی کے ساتھ یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ جب بھی ملتے ہیں تازہ ہمیں مل جاتا ہے۔ میں نے اس بات کا کہ ایم ٹی اے پہ جو میں نے پہلے کلام سنایا ہے وہ نہ ہو اور نئی غزلیں ہوں، کیا اور
آج ہی ایک نئی کتاب بھی میری آئی ہے، اچھا 20واں مجموعہ ہے، اس کا نام ہے خاموش بدن کی خود کلامی۔ کیا کہنے، تو کیا کہنے۔ یہ غزلیں بھی اس مجموعے میں نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی نئی ہیں، اس کے بعد کی ہیں۔ تو آغاز کروں میں؟ جی پلیز۔ کہ یہی نہیں کہ الگ راستہ بناتا ہوں، یہی نہیں کہ الگ راستہ بناتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اپنی جگہ بناتا ہوں۔ کیا کہنا، یہی نہیں کہ الگ راستہ بناتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اپنی جگہ بناتا ہوں۔ ہمیشہ ایک سی منظر کشی سے اکتا کر، ہمیشہ ایک سی منظر کشی سے اکتا کر، خیال سے بھی اسے ماورا بناتا ہوں۔ ہمیشہ ایک سی منظر کشی سے اکتا کر، خیال سے بھی اسے ماورا بناتا ہوں۔ ہر ایک کوزہ میری دسترس میں ہے سر چاک، کیا کیا، ہر ایک کوزہ میری دسترس میں ہے سر چاک، میں ایک توڑتا ہوں دوسرا بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہر ایک کوزہ میری دسترس میں ہے سر چاک، ہر ایک کوزہ میری دسترس میں ہے سر چاک، میں ایک توڑتا ہوں دوسرا بناتا ہوں، میں ایک توڑتا ہوں دوسرا بناتا ہوں۔ میرے سکوت میں بھی ہے کشش سخن جیسی، میرے سکوت میں بھی ہے کشش سخن جیسی، خاموش رہتا ہوں اور ہم نوا بناتا ہوں، خاموش رہتا ہوں، کیا مصرع لگا، اگلا مصرع میرے سکوت میں بھی ہے کشش، بہت اچھا بھائی، بہت اچھا۔ میرے سکوت میں بھی ہے کشش سخن جیسی، کیا کہہ رہے بھائی، خاموش رہتا ہوں اور ہم نوا بناتا ہوں، کیا کہہ، خاموش رہتا ہوں اور ہم نوا بناتا کیا ہوں۔ کہتے، اسی لیے میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں ظفر، کیا کیا، اسی لیے میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں ظفر، میں زندگی کو بہت بے نشہ بناتا ہوں، اسی لیے میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں ظفر، میں زندگی کو بہت بے نشہ بناتا ہوں۔ کیا وہ ہم نوا بناتا ہوں، یہی نہیں کہ الگ راستہ بناتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں اپنی جگہ بناتا ہوں۔ ہر ایک کوزہ میری دسترس میں ہے سر چاک، میں ایک توڑتا ہوں دوسرا بناتا ہوں۔ میرے سکوت میں بھی ہے کشش سخن جیسی، خاموش رہتا ہوں اور ہم نوا بناتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ۔ صابر بھائی کی شاعری جو ہے اس کا ایک عجیب ہی سفر ہے، جی ہاں، یعنی وہ اندرون کا سفر ہے، غیر محسوس، یعنی یوں بظاہر تو محسوس ہوگا کہ وہ پہلی غزلیں جو سنائی ہیں شاید یہ غزلیں اپنے سبجیکٹ میں اور اپنے تناظر میں یا لسانیات میں ویسی، لیکن بہت آگے کا سفر ہے۔ بالکل یہ ہے، اور پھر ان میں بات ہے کہ یہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیا پیرائے بیان سوچتے رہتے ہیں، اور اس سے ایسے آتے ہیں مضامین اور اتنی اچھے استعارے اور لسانی تجربے کہ جو ہماری غزل کو زیادہ سے زیادہ پرمایہ بناتے جا رہے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ، عطا کریں ایک اور تازہ کہ پانی پہ کوئی نقش کفے پا نہیں ملتا، پانی پہ کوئی نقش کفے پا نہیں ملتا، لے جائے جو اس پار وہ رستہ نہیں ملتا، پانی پہ کوئی نقش کفے پا نہیں ملتا، لے جائے جو اس پار وہ رستہ نہیں ملتا۔ محسوس کروں پھر بھی محبت کی کشش میں، محسوس کروں پھر بھی محبت کی کشش میں، گو اس کے ستارے سے ستارہ نہیں ملتا، محسوس کروں پھر بھی محبت کی کشش میں، گو اس کے ستارے سے ستارہ نہیں ملتا، ڈھونڈ آیا ہوں اس کو سبھی افلاک ہیں خالی، ڈھونڈ آیا ہوں اس کو سبھی افلاک ہیں خالی، ملتا ہے زمین پر تو وہ زندہ نہیں ملتا، ملتا ہے زمین پر تو وہ زندہ نہیں ملتا، ڈھونڈ آیا ہوں اس کو سبھی افلاک ہیں خالی، ملتا ہے زمین پر تو وہ زندہ نہیں ملتا، میں خود ہی سنبھل جاتا ہوں جب لگتی ہے ٹھوکر، میں خود ہی سنبھل جاتا ہوں جب لگتی ہے ٹھوکر، جو دل کو سنبھالے وہ مسیحا نہیں ملتا، جو دل کو سنبھالے وہ مسیحا نہیں ملتا، میں کس کا طرفدار ہوں، میں کس کا آزادار، میں کس کا طرفدار ہوں، میں کس کا آزادار، میں کس کا طرفدار ہوں، میں کس کا آزادار، پانی نہیں ملتا مجھے توشہ نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا مجھے توشہ نہیں ملتا، بہت اچھا، ہر کوئی مقام اپنا بنانے میں لگا ہے، ہر کوئی مقام اپنا بنانے میں لگا ہے، تو ہے کہ ظفر
तेरा ठिकाना नहीं मुझे मिलता। मिलता। वाह वाह हर कोई मुकाम अपना बनाने में लगा है, तू है कि जफर तेरा ठिकाना नहीं मिलता। वाह पानी पे कोई नक्शे कफे पा नहीं मिलता, ले जाए जो उस पार वो रास्ता नहीं मिलता। क्या वाह, कहने, क्या कहने, क्या क्या कहने, कहे। क्या कहने। एक और सुनाएंगे जी, सुनाई दूर की बातें करीब ला के मुझे, वाह वाह सुनाई दूर की बातें करीब ला के मुझे, बिछड़ गया है कोई रास्ता दिखा के मुझे। क्या क्या कहने, भाई क्या कहने। सुनाई बहुत दूर अच्छा, की वाह, बातें, बहुत अच्छा। सुनाई दूर की बातें भाई, करीब ला के मुझे, मुझे, वाह बिछड़ गया है कोई रास्ता दिखा के मुझे। वाह 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 न छूने दी गई उस बारगाह की दहलीज, वाह न छूने दी गई उस बारगाह बारगाह की दहलीज, अगरचे याद थे आदाब सब दुआ के मुझे। क्या वाह, क्या अगरचे याद थे वाह, वाह, आदाब वाह, सब दुआ के मुझे। वाह 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 न छूने दी गई उस बारगाह की दहलीज, वाह वाह अगरचे याद थे आदाब सब दुआ के मुझे। मैं काश कर सकूं उस बुत को संसार कभी, क्या मैं काश कर सकूं उस उस बुत बुत को को संसार संसार कभी, करीब जाने नहीं देता जो खुदा के मुझे। वाह मैं वाह, काश वाह, कर वाह, सकूं, वाह वाह मैं वाह, काश कर बहुत सकूं वाह, उस बुत को संसार वाह कभी, वाह वाह क्या कहने मैं भाई वाह काश कर सकूं उस बुत को संसार कभी, वाह वाह करीब जाने नहीं देता जो खुदा खुदा के मुझे। वाह। क्या कहने भाई वाह और मैं अपने ध्यान में जलता था और बुझता न था, वाह मैं अपने ध्यान में जलता था और बुझता न था, हवा में रख दिया एक शख्स ने जला के मुझे। क्या वाह, कहने, वाह, मैं अपने वाह, ध्यान में जलता था, भाई बहुत अपने अच्छा ध्यान में बात। जलता वाह, था और क्या बुझता कहने न भाई था। वाह 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 मैं अपने ध्यान में जलता था और बुझता न था। था, क्या कहने हवा भाई में रख दिया वाह एक शख्स ने जला जला के के मुझे मुझे। वाह और बिखर रहा हूँ मैं फिलहाल इस नगर में जफर, वाह बिखर रहा हूँ मैं फिलहाल इस नगर में जफर, आहा, ये जिंदगी कहाँ ले जाएगी उड़ा के मुझे, क्या वाह, कहने, ये वाह। जिंदगी कहाँ ले जाएगी उड़ा के मुझे। वाह वाह सुनाई दूर की बातें करीब ला के मुझे, वाह, क्या कहने, बिछड़ गया है कोई रास्ता दिखा के मुझे। वाह। क्या कहने, न छूने दी गई उस वाह। बारगाह की की दहलीज, दहलीज वाह न छूने दी गई उस बारगाह बारगाह की की दहलीज। दहलीज, अगरचे याद थे आदाब सब दुआ के मुझे। वाह वाह मैं काश कर सकूं उस बुत को संसार कभी, क्या कहने भाई वाह करीब जाने नहीं देता जो खुदा वाह के मुझे। वाह वाह मैं वाह अपने ध्यान में जलता था आहा। और बुझता न था, क्या कहने, मैं अपने ध्यान में जलता था और और बुझता न था, हवा में रख दिया एक शख्स ने जला के मुझे। क्या कहने वाह क्या कहने, वाह बिखर रहा हूँ मैं फिलहाल वाह, इस नगर में जफर, वाह, ये जिंदगी कहाँ ले जाएगी उड़ा के मुझे, वाह, क्या क्या कहने, कहने, वाह ये जिंदगी कहाँ ले जाएगी उड़ा उड़ा के के मुझे। वाह वाह, वाह, बस सर भाई ये तो है, सफर है बहुत ही आगे, बहुत उम्दा नज़र, ताज़ा और मज़ामीन भी कुछ नए हैं, बहुत बिल्कुल नए हैं, बहुत नए हैं, बहुत नए हैं। आपसे दरखास्त है कि सर भाई हाँ, मैं पेश करता हूँ। कि क्योंकि शेर से बहुत ही हमारा सामे तो बिल्कुल ही महरूम रहा, ऐसे मतलब पीछे ज़माने गुजर गए, और आपने जो बजा इसमें लिखा है ये शिकवा बिल्कुल बरहक था और लिखना ज़रूरी था और रिकॉर्ड पे लाना भी ज़रूरी था कि वो रिकग्निशन का भी एक मसला है, यानी वो रिकग्निशन जो यूं अलग हर आदमी सरगर्दा है कि कहीं से फोटोकॉपी मिल जाए, शेर मिल जाए, किताब मिल जाए, और यूं रिकग्निशन नहीं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल आपने ठीक बताया। गज़ल अता फरमाई। ताकि 3 शेर बिल्कुल नए हैं वो मैं पेश जी, करना बिल्कुल, जी, चाहता जी, हूँ जी, क्योंकि आप हज़रात की मौजूदगी में। क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, आहा, वाह, क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, आहा। क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, खुशियाँ यहाँ कहाँ हैं अगर गम नहीं रहे। वाह 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 वाह, क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, वाह, खुशियाँ यहाँ कहाँ हैं अगर गम गम नहीं रहे। गम नहीं रहे, वाह वाह, और फिर थे क्या गर्दिशे हयात के महरम नहीं रहे, वाह, खुशियाँ यहाँ कहाँ हैं अगर गम नहीं अगर अगर गम गम नहीं रहे। वाह फिरते थे जिसकी गलियों में आवारा सुबह शाम, आहा, वाह। आहा, फिरते थे जिसकी गलियों में आवारा सुबह शाम, हाय हाय,
یہ شہر تو وہی ہے مگر ہم نہیں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ شہر تو وہی ہے مگر ہم نہیں کیا رہے. کہنے سر بھائی. واہ واہ. پھرتے تھے بہت- جس کی گلیوں میں آوارہ صبح و بہت شام. حسب حال لکھا ہے. بڑا یہ دردناک. شہر تو صحیح. وہی ہے مگر ہم ہم نہیں نہیں رہے. واہ. واہ واہ واہ. اور دستے ہنر نے شرط ہنر چھین لی سحر. واہ. واہ دستے ہنر نے شرط ہنر شرط ہنر چھین چھین لی سحر. کیا مصرع ہے. کاغذ کے پھول قائل شبنم نہیں رہے. کیا بہت کہنے. اچھا. واہ 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 دستے واہ واہ. ہنر نے چھین لی شرط ہنر سحر. واہ واہ. کیا کہ کاغذ کے پھول قائل شبنم نہیں رہے. بے بہت شک. اچھی. واہ واہ. ہم نہیں رہے. کیا کہنے. بہت بہت. یہ شہر تو وہی ہے مگر ہم نہیں. کیا کہ. واہ. ایک اور غزل ہے، اس کو کچھ اور فضا میں آپ دیکھیں گے جی ارشاد. کہ وہ دن بھی کیا دن تھے جب ہم سچے خواب بناتے تھے. واہ وہ وہ دن بھی کیا دن تھے جب ہم سچے خواب بناتے تھے. لہروں میں کشتی لہراتے اور گرداب بناتے تھے. واہ واہ واہ. وہ واہ دن بھی کیا دن تھے جب ہم سچے خواب بناتے تھے. لہروں میں کشتی لہراتے اور گرداب بناتے تھے. واہ واہ. لہروں میں کشتی لہراتے اور اور گرداب بناتے تھے. ایسے بھی ہر دور میں دیکھے ہم نے محنت کش فنکار. واہ ایسے بھی ہر دور میں ہم نے دیکھے محنت کش فنکار جو کم خواب ہی رہتے اکثر اور کم خواب بناتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان واہ ایسے بھی ہر دور میں ہم نے دیکھے محنت کش فنکار سبحان کیا اللہ. کہیں. جو کم خواب ہی رہتے اکثر اور کم خواب کم بناتے. خواب سبحان اللہ. بناتے تھے بہت دردناک. اور واہ کم واہ. خواب بناتے کیا تھے. کہنے بھائی. واہ واہ واہ. اور ذرے میں دل کی دھڑکن ہے جب سے یہ معلوم ہوا. واہ ذرے میں دل کی دھڑکن ہے جب سے یہ معلوم ہوا. واہ واہ. ایک ستارے کی گردش سے 100 مہتاب بناتے تھے. واہ 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 واہ. ایک ستارے کی گردش سے 100 مہتاب بناتے تھے. واہ واہ. اور مندر مسجد دیر کلیسا پوچھ رہے ہیں ایک سوال. واہ واہ. واہ مندر واہ. مسجد دیر کلیسا پوچھ رہے ہیں ایک سوال. شہد سا مذہب لانے والے کب زہراب بناتے تھے. سبحان اللہ سبحان. واہ واہ مندر واہ. مسجد دیر کلیسا واہ پوچھ واہ. رہے ہیں ایک سوال. واہ واہ. شہد سا مذہب لانے والے کب زہراب بناتے تھے. سبحان اللہ سبحان. شہد سا مذہب لانے والے کب زہراب کب زہراب بناتے تھے. ایک اور غزل کے شعر پیش کرتا ہوں کہ گلو سمن سے بھی رشتے قرار جا کے ہیں. کیا خوبصورت ہے. واہ واہ. گلو سمن سے بھی رشتے قرار قرار جا جا کے کے ہیں. ہیں. بہت فریب یہاں عمر رائے گا کے ہیں. سبحان اللہ کیا سبحان کہنے اللہ. بھائی. سبحان گلو اللہ. سمن سے بھی تصویر رشتے مزہ. قرار جا سبحان کے اللہ. ہیں. واہ بہت پیور فریب غزل یہاں سن. واہ عمر واہ. رائے گا کے ہیں. ہاں ہاں ہاں. پھر ادا کیجیے مطلب پلیز. گلو سمن سے بھی رشتے قرار جا کے ہیں. ہاں. بہت فریب یہاں عمر عمر رائے رائے گا گا کے کے ہیں. واہ نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل. واہ نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل تو پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کہاں کے کے ہیں. ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان نہیں ہے اللہ. کوئی بھی منزل اگر میری منزل کیا کہنے بھائی. واہ تو پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کے ہیں. بھائی سبحان اللہ تو سبحان. پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کے ہیں. تو قمر سے دیکھ طلوع زمیں کا نظارہ. واہ قمر سے دیکھ طلوع زمیں کا نظارہ. نگاہ پر تو بہت قرض آسماں کے ہیں. واہ واہ بھائی. واہ قمر سے دیکھ طلوع زمیں کا نظارہ. نگاہ پر تو بہت قرض آسماں کے ہیں. اور یہ کس نے پھر میری تحریر سے خطاب کیا. کیا کہ یہ کس نے پھر میری تحریر سے خطاب کیا کہ حرف حرف میں انداز رازناک ہے. کہ حرف حرف میں انداز بہت بھرپور رازناک غزل ہے. ہے. واہ واہ واہ. اور یہ کس نے پھر میری تحریر سے خطاب کیا کیا کہنے. کہ حرف حرف میں انداز رازناک ہے. اور نظر نظر میں یہاں پھر رہی ہیں تعبیریں. نظر نظر میں یہاں پھر رہی ہیں تعبیریں. کچھ اور خواب مگر چشم پازماں کے ہیں. نظر نظر میں یہاں پھر رہی ہیں تعبیریں. کچھ اور خواب مگر چشم پازماں کے ہیں. سبحان اللہ. اور سحر نصیب وفا قتل گاہ شبھی سہی. واہ سحر نصیب وفا قتل گاہ شبھی سہی.
میرے لہو میں ستارے تو کہکشاں سبحان اللہ سبحان واہ 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 نہیں ہے کوئی بھی منزل نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل تو پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کے واہ واہ وہ مسجد و مندر مسجد دیر کلیسا پوچھ رہے ہیں ایک سوال، کیا کہہ رہے شہد سا مذہب لانے والے کب زہرام بنا؟ کیا کہ واہ کیا اور ایک اور مقطع شہد مجھے یاد آ گیا کہ نکھت و نغمہ ساغر و مینا ان سب کے باوصف سحر، نکھت و نغمہ ساغر و مینا ان سب کے باوصف سحر، محفل کا ماحول ہمیشہ چند احباب پر۔ سے مجھے یاد آ گیا کہ محفل کا ماحول ہمیشہ چند احباب پر آتے۔ بے شک، اور وہ احباب جو جن کے لیے رسا بھائی ابھی آغاز میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک راستہ ایسا تھا جہاں سے ہم سب گزرتے تھے، جی بالکل یہ بات ہے، اور جہاں ایک چائے خانے میں اچھے ایک ریسٹورینٹ میں ہم مل جاتے تھے سب۔ اب وہ باتیں نہیں اس بات تو ہو جاتی تھی کہ یار وہ ابھی کہ نہیں اسی ادھر سے چلو، وہیں سے چلو، کوئی دوست مل جائے گا۔ واہ واہ واہ، یہ ہے تو چند احباب جو ہیں وہ بس وہ ایسی بات، ٹھیک ہے یہی بات ہے، یہی مگر اداسی ہے، بہت فضا میں اداسی ہے بھائی۔ واہ واہ، کیا کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوست کم ہوتے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں۔ شعر اسی پہ جو شہر کے یہ سارے ہنگامے اور یہ کہ بہت عجب طرح سے میں صرف ملال ہونے لگا، صرف ملال کیا اچھا لگا، عجب طرح سے میں صرف ملال ہونے لگا، جو شہر کا تھا وہی دل کا حال، عجب طرح سے میں صرف ملال ہونے لگا، جو شہر کا تھا وہی دل کا حال ہونے لگا۔ کیا کہ واہ واہ، رسا بھائی سے واہ واہ، اور رسا بھائی سے جب میں پہلے، ہم لوگ حافظ ہیں، کیا کیا غزلیں آپ نے کہی۔ اور رسا بھائی کا یہ ہے سر بھائی کہ میں شکیل عادل زادہ کے دفتر میں میری پہلی ملاقات ہے، جی یہ بہت 20-25 سال پہلے کی بات ہے، ہم بس نوجوان تھے لڑکے، چند اوپر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی دھلا دھلایا سفید پاجامہ، چوڑی دار پاجامہ اور کرتا، اور سلیم شاہی اور اوپر چلے آ رہے ہیں، اور کیا ایک وہ دوپہر تھی جو شام تک ڈھلی، اور کیا اس میں ہم نے سنا، اور وہ حالانکہ شکیل بھائی اس میں وہ اپنے قیلولے کے لیے چلے گئے، لیکن رسا بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ، عطا کریں۔ یہ دیکھتا کہ کچھ روزوں میں سے کچھ کہ کل یوں ہی تیرا تذکرہ نکلا، کیا کہنے، واہ، کل یوں ہی تیرا تذکرہ نکلا، پھر جو یادوں کا سلسلہ نکلا، سبحان اللہ، یوں ہی کل یوں ہی تیرا تذکرہ نکلا، پھر جو یادوں کا سلسلہ نکلا، لوگ کب کب کے آشنا نکلے، لوگ کب کب کے آشنا نکلے، وقت کتنا گریزپا نکلا، لوگ کب کب کے آشنا نکلے، وقت کتنا گریزپا نکلا، رات بھی آج بے قرار نکلی، کیا کہہ، رات بھی آج بے قرار نکلی، چاند بھی آج غم زدہ نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات بھی آج بے قرار نکلی، چاند بھی آج غم زدہ نکلا، اور یہ کہ سنتے آئے تھے قصہ مجنون، سنتے آئے تھے قصہ مجنون، اب جو دیکھا تو واقعہ نکلا، کس ڈھنگ سے بات کہی ہے، سنتے آئے تھے قصہ مجنون، اب جو دیکھا تو واقعہ نکلا، اور مختصر تھی فراق کی گھڑیاں، پھر لیکن حساب کا نکلا، مختصر تھی فراق کی گھڑیاں، پھر لیکن حساب کا نکلا، جس کو چاہا وہی صنم ٹھہرا، جس کو پوجا وہی خدا نکلا، جس کو چاہا وہی صنم ٹھہرا، جس کو پوجا وہی خدا نکلا۔ اور یہ بھی ایک ریختائی سے اس کا تعلق ہے کہ تیرے نزدیک آ کر سوچتا ہوں، تیرے نزدیک آ کر سوچتا ہوں، میں زندہ تھا کہ اب زندہ ہوا، میں زندہ تھا کہ اب زندہ ہوا ہوں، جن آنکھوں سے مجھے تم دیکھتے ہو،
سے مجھے تم دیکھتے ہو، میں ان آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں۔ جن آنکھوں سے مجھے تم دیکھتے ہو، میں ان آنکھوں سے دنیا دیکھتا ہوں۔ غم اندیشہ ہائے زندگی کیا، غم اندیشہ ہائے زندگی کیا، تپش سے آگہی کی جل رہا ہوں۔ غم اندیشہ ہائے زندگی کیا، تپش سے آگہی کی جل رہا ہوں۔ یہ کوئی اور ہے اے عکس دریا، یہ کوئی اور ہے اے عکس دریا، میں اپنے عکس کو پہچانتا ہوں۔ یہ کوئی اور ہے اے عکس دریا، میں اپنے عکس کو پہچانتا ہوں۔ نہ آدم ہے نہ آدم ذات کوئی، نہ آدم ہے نہ آدم ذات کوئی، کن آوازوں سے سر ٹکرا رہا ہوں۔ نہ آدم ہے نہ آدم ذات کوئی، کن آوازوں سے سر ٹکرا رہا ہوں، کن آوازوں سے سر ٹکرا رہا ہوں۔ جسے سمجھا نہیں شاید کسی نے، جسے سمجھا نہیں شاید کسی نے، میں اپنے عہد کا وہ سانحہ ہوں۔ جسے سمجھا نہیں شاید کسی نے، میں اپنے عہد کا وہ سانحہ ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ سانسیں چل رہی ہیں، نہ جانے کیوں یہ سانسیں چل رہی ہیں، میں اپنی زندگی تو جی چکا ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ سانسیں چل رہی ہیں، میں اپنی زندگی تو جی چکا ہوں۔ اب جنوں کیسا کہاں کا عشق صاحب، جنوں کیسا کہاں کا عشق صاحب، میں اپنے آپ ہی میں مبتلا ہوں۔ جنوں کیسا کہاں کا عشق صاحب، میں اپنے آپ ہی میں مبتلا ہوں۔ اور ترارے بھر رہا ہے وقت یارب، ترارے بھر رہا ہے وقت یارب، کہ میں ہی چلتے چلتے رک گیا ہوں۔ ترارے بھر رہا ہے وقت یارب، کہ میں ہی چلتے چلتے رک گیا ہوں۔ اور شعر یہ کہ وہ پیروں آئینہ کیوں دیکھتا ہے، وہ پیروں آئینہ کیوں دیکھتا ہے، مگر یہ بات میں کیوں سوچتا ہوں۔ کیا کہنا، وہ پیروں آئینہ، وہ پیروں آئینہ کیوں دیکھتا ہے، مگر یہ بات میں کیوں سوچتا ہوں۔ یہ پرانی، یہ بھی وہی اسی ریختہ کے ساتھ، اور یہ ہمارے یعنی وہ سمجھیے کہ ہندوستان سے یہاں آنے کے بعد جو احساسات، وہی جو تقسیم کا درد ہے، وہ اس کا جو دیا گیا۔ واہ 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 واہ۔ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی۔ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی، یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی، یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائے گی۔ یہ درختوں کے سائے جو چپ چاپ ہیں، ہم محبت زدوں کے یہ ہمراز ہیں۔ یہ درختوں کے سائے جو چپ چاپ ہیں، ہم محبت زدوں کے یہ ہمراز ہیں۔ اب یہیں دیکھنا رات پچھلے پہر، دو دھڑکتے دلوں کی صدا آئے گی۔ اب یہیں دیکھنا رات پچھلے پہر، دو دھڑکتے دلوں کی صدا آئے گی۔ غم کا سورج ڈھلا درد کا چاند بھی بجھ چلے آنسوؤں کے دیے آج بھی۔ غم کا سورج ڈھلا درد کا چاند بھی بجھ چلے آنسوؤں کے دیے آج بھی۔ اور اسی سوچ میں اب سحر آئے گی، اب سحر آئے گی، اب سحر آئی۔ سبحان اللہ۔ غم کا سورج ڈھلا درد کا چاند بھی بجھ چلے آنسوؤں کے دیے آج بھی۔ اور اسی سوچ میں اب سحر آئے گی، اب سحر آئے گی، اب سحر آئے گی۔ لاکھ پھولوں پہ پہرے بٹھاتے رہو، لاکھ اونچی فصیلیں اٹھاتے رہو۔ لاکھ پھولوں پہ پہرے بٹھاتے رہو، لاکھ اونچی فصیلیں
اٹھاتے رہو جائے گی سوئے گلزار جب بھی صبا اپنی آواز زنجیر پا جائے گی لاکھ پھولوں پہ پہرے بٹھاتے رہو لاکھ اونچی فصیلیں اٹھاتے رہو جائے گی سوئے گلزار جب بھی صبا اپنی آواز زنجیر پا جائے گی روشنی شمع کی خود گلوگیر ہے روشنی شمع کی خود گلوگیر ہے ہنسنا تہذیب ہے جلنا تقدیر ہے روشنی شمع کی خود گلوگیر ہے ہنسنا تہذیب ہے جلنا تقدیر ہے وہ مگر قطرے اشک شبنم جسے صبح کی سب سے پہلی کرن پائے گی میں نے سوچا تھا اس نبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی دیکھیے ابھی کچھ دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی تو ہمارے رسا بھائی نے کہا کہ بالکل مڈ 50s میں جورج صاحب نے ان کی غزل کو پسند کیا تھا. اچھا جورج صاحب غزل کے بظاہر تو مخالف تھے لیکن جہاں تک میری نیاز مندانہ کچھ ان کی محفلوں میں بیٹھنے کا تعلق ہے بہت زیادہ رہا تو نہیں یعنی انہیں جو غزل پسند ہوتی تھی وہ غزل مسلسل یا غزل کیفیت کی غزل تو وہ رسا بھائی کہتے ہیں ان کے ہاں وہ نہیں ہے بالکل صاحب ایک مضمون کہیں ایک کہیں لیکن یہ تغزل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت کا تسلسل. وہ جو غزل تھی نا کہ زندگی شعلہ فشاں گزری ہے اور سرے آب رواں زندگی شعلہ فشاں گزری ہے اور سرے آب رواں گزری ہے کہہ رہی ہوں وہ نگاہیں جیسے اجنبی رات کہاں گزری آئے کس خوش زبان سے پتے کہہ رہے ہیں کہ خزاں گزری وہ دو دفعہ سنی. اور جورج صاحب کا کیا فقرہ تھا وہ بتائیے. وہ تابر صاحب بیچارے بہت محبت فرماتے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہاں محفل میں کہ وہ جورج صاحب یہ رسا چغتائی جو ہے نا نوجوان بہت اچھا شعر لکھا ہے تو وہ کہنے لگے کہ تابش میں کیا بات کرتے ہو ہم کوئی غزل کے دشمن ہیں کیا مخالف ہیں کیا ہم عربی کوئی غزل کہے تو کم سے کم ایسی تو کہے نا بڑی سند ہے بھائی بڑی سند ہے اس طرح سے وہ کیا کہے